बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश आबाद और सेहतमंद रखे, आमीन। मैं आपको अपने किचन में वेलकम करती हूँ, खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और लजीज गोभी गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी ये रेसिपी आखिर तक देखिएगा, इसको मिस ना कीजिएगा। तो चलते हैं गोभी गोश्त की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गोभी गोश्त बनाने के लिए हमें एक अदद फूल गोभी चाहिए, जो मैंने मीडियम साइज़ की ली है, और इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो गोश्त, जो कि मैंने मटन का लिया है। इसके लिए मैंने लिए एक अदद प्याज, जो कि बड़े साइज़ की है, फिर लिए 2 टमाटर, फिर इसके बाद हम लेंगे कुछ हरी मिर्चें। इसमें से 3-4 हरी मिर्चें मैं डालूंगी और कुछ आखिर में सजावट के लिए डालूंगी। फिर लेंगे 1 कप हरा धनिया, जो कि मैंने डंडियों के साथ इस तरह से काट लिया, आप भी इस तरह से काट लें। फिर इसके बाद हम लेंगे अदरक, इसको मैंने इस तरह से लंबा लंबा जूलियन काट लिया, आप भी इस तरह से काट लें। फिर मैंने लिया है 1 कप पुदीना, इसकी डंडियों को मैंने हटा लिया और इस तरह से मैंने पत्ते अलग कर लिए। पुदीना मैदे के लिए बहुत मुफीद है, आप भी हमेशा अपने खानों में पुदीने का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। अब इसमें हम जो मसाले डालेंगे वो भी आप अपने पास नोट कर लें। तो सबसे पहले हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप चाहें तो आधी भी डाल सकते हैं, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 खाने का चम्मच अदरक पाउडर, 1.5 खाने का चम्मच अमचूर पाउडर, और नमक हस्बे ज़ायका, जितना कि आप अपने खानों में यूज़ करते हैं, और तकरीबन 1 कप ऑयल। अगर आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 अदद जो प्याज मैंने ली थी उसको मैंने इस तरह से काट लिया, आप भी इस तरह से काट लें। और 2 अदद टमाटर जो मैंने लिए थे उसको भी मैंने इस तरह से काट लिया, और 3 से 4 हरी मिर्चों को भी मैंने इस तरह से गोल काट लिया। और ये कुछ हरी मिर्चें मैंने लंबी काटी हैं, जो कि मैं आखिर में सजावट के लिए डालूंगी। फूल गोभी को मैंने इस तरह से काट कर धो लिया था और छाननी में इसका पानी निकाल कर इसको इस तरह खुले ट्रे में डालकर पूरा 1 दिन धूप में रखा है। अगर आपके लिए इसको धूप में रखना नामुमकिन हो तो आप इसे किसी गर्म कमरे में भी रख सकते हैं। गोभी को धोने के बाद कभी भी फ़ौरन ना पकाएं, इससे इसका जायका अच्छा नहीं आता और गोभी भी टूट जाती है। तो आइए अब हम गोभी गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं सबसे पहले इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ये ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है और अब इसमें मैंने ये कटी हुई प्याज डाल दी है। इस प्याज को हम उस तक पकाएंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। आप भी हमेशा खाना बनाने के लिए स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल किया करें, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अब ये प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है और इसमें अब मैं गोश्त डाल रही हूँ, और गोश्त के साथ ही मैं इसके साथ नमक डाल दूंगी। आप हमेशा जब भी गोश्त डालें उसके साथ ही नमक डाल दिया करें, क्योंकि अगर आप साथ में नमक नहीं डालेंगे तो गोश्त का जायका ज़रा फीका आएगा। अब मैं इसमें लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। लहसुन डालने के बाद अब थोड़ी देर के लिए हम इस गोश्त को भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन थोड़ा ख़त्म हो जाए। इसको ज़्यादा भूनना नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए इसको हम भूनेंगे। अगर आप इस रेसिपी के बारे में कुछ पूछना चाहें तो मुझे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको जल्द से जल्द उसका जवाब दूं, और अगर आप कोई फरमाइश करना चाहें तो वो भी मुझे आप लिख सकते हैं।
اب میں اس میں ہری مرچیں ڈال رہی ہوں اور کچھ مرچیں ہم بچا کے رکھیں گے جو بعد میں ہم گارنش کے لیے یوز کریں گے۔ اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور پانی ڈالنے کے بعد اس کے اوپر اب ہم ٹماٹر ڈال دیں گے، اور ٹماٹر ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں بالکل بھی چمچہ نہیں ہلانا۔ یہ میں آپ کو ٹپ بتا رہی ہوں کہ جب بھی آپ ٹماٹر ڈالیں تو اس میں چمچہ نہ ہلائیں، اور جیسے ہی آپ ٹماٹر ڈالیں 4 سے 5 منٹ کے لیے اس کے اوپر ڈھکن رکھ دیں۔ تو میں اب اس کے اوپر 4 سے 5 منٹ کے لیے ڈھکن رکھ دوں گی۔ اب 4-5 منٹ گزر چکے ہیں اور ٹماٹر بھی گل گئے ہیں۔ اب اس کو میں مکس کروں گی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹماٹر گل گئے ہیں۔ اب ہم اس میں آہستہ آہستہ کر کے مسالے ڈالتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں ہلدی ڈال رہی ہوں، اس کے بعد میں یہ لال مرچ پاؤڈر ڈال رہی ہوں، یہ میں اب ادرک پاؤڈر ڈال رہی ہوں، اس کو اب ہم اس طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ مسالے پک جائیں۔ اور اب میں نے زیرہ پاؤڈر ڈال دیا اس میں۔ ابھی ہم آمچور پاؤڈر یعنی مینگو پاؤڈر نہیں ڈالیں گے، وہ سب سے آخر میں ہم ڈالیں گے، کیونکہ اگر ہم پہلے سے ڈال دیں گے تو وہ جل جائے گی، اس سے ہانڈی جل جاتی ہے اور نیچے لگ بھی جاتی ہے، تو اس لیے میں نے آمچور چھوڑ دیا ہے، اس کو ہم بعد میں ڈالیں گے۔ اب یہ سارے مسالے گوشت اور ٹماٹر بن گئے ہیں، اس کے بعد اب میں اس میں پانی ڈالوں گی۔ تو میں اس میں اتنا ہی پانی ڈال رہی ہوں جتنی مجھے ضرورت ہے، کیونکہ میں اس کو پریشر کوکر میں گلاؤں گی، اور اگر آپ کے پاس پریشر کوکر نہیں ہے تو آپ اس کو نارمل پتیلے میں پانی ڈال کے گلا سکتے ہیں، لیکن آپ اتنا ہی پانی ڈالیں کہ اس میں گوشت گل جائے۔ میں نے اس میں شوربہ نہیں بنانا۔ اب پانی ڈالنے کے بعد میں اس کے اوپر پریشر کوکر کا ڈھکنا رکھ رہی ہوں اور اس کو اس تک پکاؤں گی کہ گوشت گل جائے۔ اب یہ گوشت گل چکا ہے اور اس کا میں ڈھکن ہٹا رہی ہوں۔ مجھے اس میں اتنا ہی شوربہ چاہیے، کیونکہ اب اس میں ہم گوبھی ڈالیں گے تو گوبھی گلانے کے لیے مجھے تقریباً اتنا ہی شوربہ چاہیے، اس سے زیادہ آپ نے شوربہ نہیں کرنا۔ اب اس کا میں نے چولہا تیز کر دیا۔ اب اس گلے ہوئے گوشت میں میں گوبھی ڈال رہی ہوں، تو اس طرح سے ہم ساری گوبھی اس میں ڈال دیں گے، اور اس کے بعد اس میں ہم تھوڑا سا چمچہ ہلائیں گے تاکہ یہ آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے۔ اس کے علاوہ بھی میں آپ کو مختلف طریقوں سے گوبھی بنانا سکھاؤں گی۔ اچھا کھانا بنانے کے لیے آپ کو زیادہ مسالے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس آپ کو صحیح طریقے سے کھانا پکانا آنا چاہیے۔ اگر آپ کھانا صحیح طریقے سے بنا رہے ہیں تو آپ کو زیادہ مسالہ ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ زیادہ مسالہ ڈالنے سے اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، سبزیوں کا بھی اور گوشت کا بھی۔ اب میں اس میں پودینے کے پتے ڈال رہی ہوں، جس کی ڈنڈیاں میں نے ہٹا دی تھی، اور اس کو میں نے اچھی طرح سے دھو لیا تھا۔ تو پودینہ ڈالنے کے بعد اب میں اس میں چمچہ ہلا رہی ہوں تاکہ یہ نیچے سے گوبھی لگے نہ۔ اس میں نے کوئی پانی نہیں ڈالا ہوا،
اس میں وہی والا پانی ہے جو گوشت میں تھا، تو اسی میں میں نے گوبھی ڈالی ہے، آپ بھی پانی نہ ڈالیے گا۔ گوبھی پکاتے وقت چولہا بہت زیادہ تیز نہ رکھیے گا ورنہ یہ نیچے سے لگ جائے گی۔ تو اب اس کے اوپر میں تقریباً 4 سے 5 منٹ کے لیے ڈھکن رکھ دیتی ہوں۔ 4 سے 5 منٹ کے بعد آپ اس کا ڈھکن ہٹا کے اس میں ایک دفعہ پھر سے چمچہ ہلائیں تاکہ گوبھی نیچے سے لگ نہ جائے اور یہ ہر طرف سے پک جائے۔ آپ ایک دفعہ چمچہ ہلائیں گے تو یہ صحیح طریقے سے پکے گی۔ تو اب میں پھر دوبارہ اس کے اوپر تقریباً 4-5 منٹ کے لیے ڈھکن رکھ دیتی ہوں۔ 4 سے 5 منٹ گزر چکے ہیں۔ اب ایک دفعہ اس میں دوبارہ ہم چمچہ ہلا دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا پانی خشک ہو رہا ہے، تو چولہے کو تھوڑا سا اور بھی کم کر دیں تاکہ یہ نیچے نہ لگے۔ اس کے بعد میں اب پھر اس کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے ڈھکن رکھوں گی۔ تقریباً اب 3 سے 4 منٹ کے لیے اس کے اوپر دوبارہ ڈھکن رکھ دیتے ہیں۔ 3-4 منٹ کے بعد اب اس کا میں دوبارہ ڈھکن ہٹاؤں گی تو دیکھیں گوبھی اب پک چکی ہے اور یہ اسی طرح سے ثابت ہے، یہ بالکل بھی نہیں ٹوٹی۔ آپ جب گوشت میں گوبھی بنائیں گے تو اس کو آپ نے اس طرح سے پکانا ہے۔ اب میں اس میں یہ کٹی ہوئی ادرک ڈال رہی ہوں۔ میں ہمیشہ ادرک آخر میں ڈالتی ہوں۔ اگر آپ کو ادرک نرم پسند ہے تو جس وقت آپ گوبھی ڈالتے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ ادرک ڈال سکتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ آخر میں ڈالتی ہوں۔ اب اس کے بعد میں اس میں امچور پاؤڈر ڈال رہی ہوں، جسے ہم مینگو پاؤڈر بھی کہتے ہیں۔ یہ میں اس لیے آخر میں ڈالتی ہوں کہ اگر آپ شروع میں مسالوں کے ساتھ اس کو ڈالیں گے تو آپ کی ہانڈی نیچے لگ جائے گی، تو ہمیشہ اس کو آخر میں ڈالتے ہیں۔ تو اب ہماری گوبھی پک کے تیار ہو چکی ہے۔ اس میں نے یہ کٹا ہوا دھنیا بھی ڈال دیا۔ اب اس کو مکس کر کے ہم ڈش آؤٹ کریں گے۔ اب میں اس گوبھی گوشت کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں۔ ماشاءاللہ یہ بہت ہی مزے کی بنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو میری یہ گوبھی گوشت کی ریسیپی بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے تو مجھے ضرور کامنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کی گوبھی کیسی بنی ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے ضرور کامنٹ میں لکھیے گا، میں آپ کو ضرور جواب دوں گی انشاءاللہ۔ میں آگے بھی آپ کے لیے اسی طرح سے بہت ہی مزے کی ریسیپیز لے کے آؤں گی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک بہت ہی مزے کی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔